بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصا تھا، ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ جہاں نظر ہے اس کو اذیت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگے، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا، یہ ساحر و کذاب ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تذکیر نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی اور اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی، حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جیسے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی، میں نے اپنی قوم کو شب و روز ہدایت کا درس دیا ہے، لیکن ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا ہے انہوں نے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرما تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے ان بلاؤں پہ صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کے سلیبوں اور نہ ماؤں کے ارحم میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح نے عرض کیا، اے رحمت للعالمین، خطہ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، عذاب کا حکم جاری ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل اور قدر انبیاء میں ہوتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک کے 28 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں طویل عمر پائی، اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دانت گرا، نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ، رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی اسی سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی، آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے، آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، آپ کو اٹھاتے کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ آپ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں پھینک کر اور اوپر سے پتھر ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخم پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال کی عمر نے آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر کچھ 100 سال تھی۔ پھر عذاب ہوا، تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملکہ موت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملکہ موت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملکہ موت سے برائے تعلیم امت فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے، میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں،
بلکہ آپ امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا ہر لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے عمل کر سکتے ہو گزارو، کیونکہ با وقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملکہ موت نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملکہ موت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی سنا میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور دریافت کیا ہے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اسی مکان کی مثال ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملکہ موت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا آپ کی حالت پہ۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین ثم